بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہماری اردو گرامر کی ایجوکیٹرز کی تیاری کے لیے سیریز چل رہی ہے۔ لاسٹ لیکچر میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ لفظ کیسے بنتا ہے، پھر کلمہ کیا ہوتا ہے، مہمل کیا ہوتا ہے، کلمہ کی اقسام کیا ہوتی ہیں۔ اس کے آگے جی اسم کی اقسام ہیں۔ تو اسم کی دو بڑی قسمیں ہیں، ایک اسم معرفہ ہے اور اسم نکرہ ہے، ٹھیک ہے۔ اسم معرفہ کیا ہوتا ہے آپ سمجھ لیں، ہم اس کو انگلش میں بھی بار بار دیکھ چکے ہیں۔ یہ پراپر ناؤن ہوتا ہے۔ پراپر ناؤن ہوتا ہے کہ کسی خاص جگہ، چیز یا کسی جانور کا، کسی چیز کا خاص جو ہو، پراپر ہو۔ جیسے احمد ہے تو احمد کسی خاص بندے کا نام ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے آب زمزم، اب یہ ایک خاص قسم کے پانی کا نام ہے۔ کراچی ایک اسپیسیفک سٹی کا نام ہے۔ مانو بلی، اب یہ کسی عام ہر بلی کو تو بلی بولیں گے، کیٹ بولیں گے، مانو بلی تو یہ ایک خاص نام ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس میں معرفہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ اس میں نکرہ ہے۔ اس میں نکرہ یہ عام ہوتا ہے کہ جو سب کے لیے کامن ہوتا ہے۔ اس کو ہم انگلش میں کہتے بھی کامن ناؤن ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کسی انسان کا، چیز کا، جگہ، جانور، عام پراپر لڑکا ہے، کوئی بھی لڑکا ہو سکتا ہے دنیا کا، ٹھیک ہے۔ کوئی خاص نہیں ہے، اسپیسیفک نہیں ہے۔ کتاب ہے تو بھائی وچ بک، کون سی ہے کتاب، کوئی نہیں۔ شہر، سٹی، اب شہر کی جگہ لاہور بولیں گے تو وہ اس میں خاص ہوگا، اس میں معرفہ ہوگا۔ بلی کی جگہ مانو بلی بولیں گے تو وہ ایک بلی خاص ہوگی، ورنہ یہ اس میں نکرہ کامن ناؤن میں آئے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جی اسم کے اقسام ہے بناوٹ کے، یہ سمجھنے والی چیزیں ہیں۔ سب سے پہلے ہے جی بناوٹ کے لحاظ سے اسم جامد، اسم مصدر اور اسم مشتق۔ اب اسم جامد کیا ہوتا ہے کہ آپ اس کو بار بار پڑھ چکے ہیں کہ وہ کلمہ ہوتا ہے جو نہ تو خود کسی سے بنتا ہے اور نہ اس سے کوئی دوسرا لفظ بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ جامد ہوتا ہے، جیسے شیر کی مثال دی ہے انہوں نے، سونا ہے، احمد ہے، بلی، یہ سونا نہیں ہے بلکہ سونا، گولڈ، ٹھیک ہے، بلی وغیرہ۔ اب یہ کلمات نہ تو کسی سے بنے، نہ تو یہ کسی سے مشتق ہے، اور نہ ان سے آگے کوئی کلمہ بنتا ہے، اس لیے یہ کیا ہے، اسماء جامدہ۔ اور اس میں مصدر کیا ہوتا ہے بھائی؟ مصدر یہ ہوتا ہے، اردو میں مصدر کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ اس کے آخر پہ نون الف نا آتا ہے، نا، ٹھیک ہے۔ تو یہ مختلف کاموں کا مطلب ہے کہ کاموں کے جو نام ہوتے ہیں، جس طرح پڑھنا، چلنا، کھیلنا، لکھنا، یہ مصادر ہیں، ٹھیک ہے۔ تو مطلب ہے کہ یہ کاموں کے نام ہوتے ہیں۔ تو یہ مطلب ہے کہ خود تو نہیں بنتا کسی سے، لیکن اس سے آگے بہت سارے مشتقات بنتے ہیں۔ اس سے اس میں فاعل بنتا ہے، یعنی کہ پڑھنے والا، پڑھی جانے والی کتاب، مفعول اس سے بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس سے آگے بہت سارے کلمات نکلتے ہیں، یعنی کہ اس سے بہت سارے اور اسماء جو ہیں مشتق ہوتے ہیں، لیکن یہ خود کسی سے مشتق نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ ایک اور بات یاد رہے کہ اردو میں نشانی تو یہ ہے کہ نون الف نا آتا ہے مصدر کے آخر میں، لیکن بعض دفعہ کچھ ایسے بھی کلمات ہوتے ہیں جن کے آخر میں نون الف نا تو آ رہا ہوتا ہے، لیکن وہ مصدر یا مصادر نہیں ہوتے، جیسے نانا ہے، چنا ہے، گنا ہے۔ تو یہ سارے کیا ہیں؟ یہ اسماء جامدہ ہیں۔ چنا، اب گنا، یہ اسماء جامدہ ہیں، یہ اس میں مصدر نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ سارے کیا ہیں؟ چیزوں کے نام ہیں۔ پھر مصدر کی آگے دو قسمیں ہوتی ہیں معنی کے اعتبار سے۔ ایک مصدر لازم ہوتا ہے۔ لازم کون سا ہوتا ہے؟ کہ جس کا صرف فاعل آئے تو اس کا معنی مکمل ادا ہو جائے، اس کو مفعول کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کا مفعول نہیں آتا، ٹھیک ہے نا۔ تو ان ایسے جو ہمارے پاس ہوتے ہیں نا کام، تو یا ایسے مصادر، تو ان کو ہم مصدر لازم یا مصادر لازمہ کہتے ہیں۔ جیسے آنا، کہ وہ آیا، ٹھیک ہے، وہ گیا، ٹھیک ہے، وہ سویا، وہ رویا۔ تو ہمیں مفعول کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے، جسٹ فاعل کی ضرورت ہے، تو یہ مصدر لازم ہوتا ہے۔ مصدر متعدی، جس میں مفعول کا ہونا بھی، فاعل تو چاہیے ہی لیکن مفعول بھی جو ہے انتہائی ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ کیا ہوگا ہمارے پاس؟ آپ کہہ لیں کہ وہ ہمارے پاس مصدر ہوگا متعدی، ٹھیک ہے۔
اس کے بعد ہے جی اس میں معرفہ کی اقسام. یہ بہت امپورٹنٹ ہے، بہت امپورٹنٹ ہے، غور سے سمجھنا کہ اس میں معرفہ کی 4 قسمیں ہوتی ہیں. اس میں علم ہوتا ہے، اس میں ضمیر، اس میں اشارہ، اس میں موصول. اس میں علم کیا ہے جی؟ سب سے پہلے آپ اس کو دیکھ لیں. اس میں علم اب سمجھ لیں کہ جو اس میں معرفہ ہوتا ہے، معرفہ پراپر ناؤن، اس میں اور علم میں فرق یہ ہوتا ہے کہ وہ جو معرفہ ہے وہ کسی بھی خاص بندے کا، خاص چیز کا، خاص جگہ کا، خاص کسی جانور کا نام ہوتا ہے. لیکن عالمیت جو ہے یہ ہیومن کے ساتھ، انسان کے ساتھ خاص ہوتی ہے. یہ کسی خاص نام کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ جس کی وہ ذاتی اور اصلی پہچان ہوتی ہے. جس طرح لیاقت علی خان پاکستان کے پہلے وزیر اعظم تھے، تو لیاقت علی خان علم ہے، عالمیت ہے. اس میں احمد فراز، سعدیہ، مریم. تو یعنی کہ معرفہ آپ کہہ لیں کہ اس معنی میں عام ہوتا ہے کہ اس میں خاص آدمی، جگہ، چیز کا نام آ رہا ہوتا ہے. لیکن اس میں کیا ہوتا ہے، علم میں جسٹ انسان کا نام ہوتا ہے. اچھا جی، اس کے بعد ہے اب ان جملوں میں آپ دیکھ لیں کہ لیاقت علی خان، احمد فراز، سعدیہ، مریم، یہ کیا ہیں؟ یہ اسماء علم ہیں. ان میں عالمیت پائی جا رہی ہے. ٹھیک ہے. اور علم کی آگے اقسام ہوتی ہیں، ان کو غور سے دیکھیں. عرف ہوتا ہے، 5 اقسام ہے. خطاب ہے، لقب ہے، کنیت ہے، تخلص ہے. ٹھیک ہے. تو عرف کیا ہوتا ہے؟ عرف ہوتا ہے کہ جو ہم پیار سے یا کراہت سے، غصے سے کسی کا نام بدل دیتے ہیں. ٹھیک ہے. جیسے یہ کلو ہوتا ہے، منا کہہ دینا، یہ عرف ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور جو خطاب ہوتا ہے، خطاب کیا ہوتا ہے بھائی؟ خطاب ہوتا ہے جو کسی کی خدمات پر یا کسی کی آپ کہہ لیں کہ اس کو گورنمنٹ عطا کرتی ہے. ٹھیک ہے. اس میں وہ کوئی خوبی دیکھ کر، جیسے علامہ اقبال کو سر کا خطاب ملا، اس طرح. اور لقب ہوتا ہے کسی میں خاص وصف یا خوبی. جیسے اگر مثال دیں، حضرت مولانا علی رضی اللہ عنہ، وہ ان میں بہادری تھی، شجاعت تھی، تو ان کو شیر خدا حیدر کا لقب. ٹھیک ہے. تو یہ ہوتا ہے. اور کنیت کیا ہوتی ہے؟ جو کنیت یہ ہوتا ہے کہ جو منسوبیت ہوتی ہے آپ کی ماں کی طرف یا باپ کی طرف، تو وہ ہوتی ہے کنیت. اور تخلص تو اب عام ہے، جیسے شعراء استعمال کرتے ہیں، ذوق ہے، غالب ہے. ٹھیک ہے نا، یہ آپ کو پتہ ہے. جیسے شیخ محمد ابراہیم کا تخلص ذوق ہے، الطاف حسین حالی ہے، مسعود الحسن تابش ہے. جیسے نہیں کھیل اے داغ یاروں سے کہہ دو کہ آتی ہے اردو زباں آتے آتے. اب یہ داغ کیا ہے؟ اس میں داغ مرزا داغ دہلوی، یہ ان کا تخلص ہے، ان کا نام کچھ اور ہے. ٹھیک ہے. یہ آگے ایکسرسائز ہے، یہ آپ حل کریں، یہ بہت امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے. ٹھیک ہے. اس کے بعد جی اس میں ضمیر ہمارا جو ہم نے کہا کہ اسم کی 2 اقسام ہوتی ہیں. علم ہوتا ہے، اور اس کے بعد اس میں ضمیر ہوتا ہے. تو وہ کلمہ ہوتا ہے جی جو اسم کی جگہ ہوتا ہے، کہ ہم اسم کو بار بار استعمال نہیں کرتے، بلکہ اس کی جگہ پروناؤن لے آتے ہیں. پروناؤن انگلش میں، اور اردو میں اس کو اسم ضمیر. جیسے ہی، شی، اٹ ہوتا ہے، یو، دے، اسی طرح وہ، آپ، ہم، میں، اس وغیرہ. تو جیسے اب اگر ایک مطلب ہے کہ جملے ہیں، عادل روز اسکول جاتا ہے، عادل اپنا ہر کام وقت پر کرتا ہے، عادل کو اردو کا مضمون یا اردو کا سبجیکٹ بہت پسند ہے. تو عادل بار بار آ رہا ہے، یعنی کہ سبجیکٹ فائل آ رہا ہے. تو اگر ناؤن آ رہا ہے، تو اس کی جگہ اگر پرو ناؤن لے آئیں، یعنی علم کی جگہ پہ ہم معرفہ کی جگہ پہ اگر ہم اس میں ضمیر لے آئیں کہ عادل روز اسکول جاتا ہے، وہ اپنا کام وقت پر کرتا ہے، اس کو اردو زبان بڑی پسند ہے. ٹھیک ہے. تو یہ کیا ہو جائے گا؟ یہ پروناؤن. تو یہ اس کی بھی انہوں نے آگے مثالیں دی ہوئی ہیں. اسم کے اگلی قسم ہے جی اس میں اشارہ. اشارہ ہوتا ہے کہ جو
ہم کسی چیز کی طرف پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں، اشارہ کرتے ہیں کہ یہ لڑکی کون ہے، ٹھیک ہے، وہ دیوار اونچی ہے، یہ اور وہ، کیا اس میں اشارہ؟ تو اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک اس میں اشارہ قریب ہوتا ہے اور اس میں اشارہ بعید ہوتا ہے۔ قریب کے لیے ہم یہ کا استعمال کرتے ہیں اردو میں، اور دور کے لیے ہم وہ کا استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کی بھی آگے مثالیں ہیں، آپ ان کو غور سے دیکھنا۔ اس میں موصول آخری قسم ہے کہ اس میں موصول بھائی وہ ناتمام اسم ہوتا ہے کہ جس کا مطلب پورے جملے کے بغیر سمجھ میں نہیں آتا، کہ آپ مطلب ہے کہ پورا جملہ دیکھتے ہیں نا، آپ اگر پڑھیں کہ جب گفتگو اور بات چیت میں بعض دفعہ ایسے الفاظ آ جاتے ہیں جب تک ان کے ساتھ ایک جملہ ملایا نہ جائے وہ معنی نہیں دیتے اور نہ ہی ان کی وضاحت ہوتی ہے۔ اس قسم کے الفاظ کو، جیسے جو ہے، جس، جن، یہ، جو کچھ، جو کوئی، تو یہ اسماء موصولہ ہوتے ہیں کہ جن کا تعلق، یعنی کہ جو ربط ہوتا ہے، جو سیاق و سباق ہوتا ہے جملے کا، یہ اس سے اپنا معنی ادا کرتے ہیں۔ اگر آپ سیاق و سباق سے ہٹیں گے، کوہیرنس نہیں رہے گی پیراگراف میں، ربط نہیں رہے گا، تو آپ کو ان کے کلمات مطلب ہے کہ معنی، یعنی کہ آپ دیکھیں جو بچے محنت کرتے ہیں وہ کامیاب ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اگر جو بچے محنت کرتے ہیں، یہ جملہ نامکمل ہے، وہ کامیاب ہوتے ہیں پورا، یہ وہی لڑکا ہے جس کو انعام ملت۔ اب اس اسماء موصولہ کا ایک اور کام ہوتا ہے کہ یہ اپنے سے جو ما قبل ان کا جملہ ہوتا ہے اس کو کلیئر کر دیتے ہیں، وضاحت کہ یہ وہی لڑکا ہے، کون لڑکا ہے جس کو انعام ملا تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ آخری قسم تھی اسم کی، آپ نے یہ دیکھ لی، ٹھیک ہے۔ اس کے آگے اسماء نکرہ کی اقسام آ رہی ہیں، اس کو انشاءاللہ ہم نیکسٹ دیکھیں گے۔